بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. انشاءاللہ سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بھی جو ہے بالکل سورۃ البقرہ کی طرح جو ہے طویل سورت ہے اور سیکنڈ نمبر پر ہے، اور الحمدللہ اس میں بھی ہے جو ہے 200 آیتیں ہیں اور رکوع اس میں 20 ہیں، اور اس میں جو ہے دیکھیں کہ یہ مدنی دور کے بالکل شروع میں جو ہے نازل ہوئی ہے. اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ مدنی دور کے شروع میں؟ کیونکہ اس میں جو ہمیں ٹاپکس ملیں گے وہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان کے ٹاپکس ملیں گے، اور اسی کے ساتھ بالکل جو انشاءاللہ سورہ نساء جب ہم دیکھیں گے تو اسی کی کنٹینیوشن ہے. جو ٹاپک اس میں دیے گئے ہیں اسی کی کنٹینیوشن انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ میں بھی دیکھیں گے، اور انشاءاللہ چلیں آیتوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور مزید جو انفارمیشن ہوگی ہم لیتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. حروف مقطعات. اللہ، نہیں کوئی الہ معبود مگر صرف وہی ہے، ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ جو ہے وہ قائم اور کائنات کو سنبھالنے والا ہے. دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 2، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق قرآن میں ایک آیت جو 3 دفعہ دہرائی گئی ہے، اس کے ریفرنس سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو بہت پاسبلٹی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. پیچھے ہم نے، آپ کو یاد ہے یہ آیت کہاں پڑھی؟ سورۃ البقرہ میں. چلے جس سسٹر کو یاد ہے جلدی جواب دے دے. ویری گڈ، فٹافٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ، بارک اللہ فی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید آپ کے علم میں اضافہ کریں، اور انشاءاللہ 2 جگہ آپ کو پتہ چل گیا. تیسرا انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں جا کر ہم دیکھیں گے، اور تو سب جب پورا جانچا گیا ٹٹولا گیا تو یہ آیت وہ نکلی. تو آج کے بعد اس کو معمول بنائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا یہ. جب آپ دعا مانگے، اللہ کی حمد و ثنا جب ہم کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہ کہا کریں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اسی کے ساتھ ساتھ یا ذو الجلال والاکرام بھی آپ 2-3 دفعہ پڑھ کے پھر آپ جو ہے درود شریف پڑھیں. اس کے بعد جو دعا مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں اللہ عافیت کے ساتھ دعا کو قبول کر. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ آپ نے جو مانگا ٹھیک ہے، جیسے تیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے، لیکن بڑی قیمتی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو وہ عافیت ہے. تو عافیت کے ساتھ مانگے. اس پر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ایگزامپل بھی دیا تھا کہ ایک انسان بہت محنت کرتا ہے لائک اتنی محنت کرتا ہے اور اللہ سے، رب سے شکایت کرتا ہے، یا اللہ 2 وقت کی روٹی کے لیے تو مجھ سے اتنی محنت کرواتا ہے، اسے یوں ہی نہیں دے سکتا تو؟ چلے بھائی کچھ معاملہ اس کے ساتھ ہوا. خیر جو بھی یہ اسٹوری ہے، لیکن سبق ہمیں مل رہا ہے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ہاتھ گاڑی چلاتا تھا، کچھ حادثہ ہو گیا. اب وہاں پہ ایسا ہوا کہ حادثہ ہوا، ساری پبلک بھاگ گئی، اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی، جیل خانے میں گیا وہ. دین اس کے بعد وہاں جانے کے بعد اس کو بیٹھے بٹھائے روٹی مل رہی ہے. تو کہتا اللہ ٹھیک ہے تجھ سے مانگا تھا لیکن ایسے تھوڑی مانگا تھا کہ تو اس طریقے سے مجھے 2 روٹی دے. تو دیکھیے اس نے عافیت کے ساتھ وہ 2 روٹی نہیں مانگی نا. تو عافیت کے ساتھ مانگے آپ. جو بھی اللہ مانگنے پر راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ دیکھیے انسانوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، اتنی حکمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے اس کے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے، چلیے تھوڑی سی بیسک انفارمیشن تھی، آگے چلیں ہم دیکھتے ہیں مزید. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیتوں پر آپ جب غور کرو گے نا تو دیکھیے کہ آل عمران یعنی عمران کی فیملی، اس کا آل، عمران کی آل. عمران جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی فیملی کا تذکرہ ہے، تو انہی کے نام پر جو ہے سورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اتاری ہے. تو انشاءاللہ اس میں ہم ان کی فیملی کا تذکرہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ کافی جو ہے معلومات لینے کی کوشش کریں گے. چونکہ دیکھیے کہ نصرانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے،
تو بالکل شروع میں اللہ نے شروعات میں ہی کہہ دیا کہ اللہ کی یہ ذات ہے، تو ذرا کمپیر کرو. تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہو، تو ذرا کمپیر کرو بھائی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات یہاں دی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یہاں جو دی گئی ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے جو انسان خود دنیا میں آیا ہے تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ غور و فکر کی بات ہے. چلے دیکھتے ہیں، اب تھیم آپ کو بتا دیا تو سمجھ آ جائے گا. نازل کی اللہ نے، اوکے، یہ کتاب حق سے بھرپور ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے سامنے ہے، اور اسی نے نازل کی تورات اور انجیل اس قرآن سے پہلے، اور اس میں بھی ہدایت تھی انسانوں کے لیے، اور اسی نے نازل کی فرقان یعنی حق اور باطل کی کسوٹی پر اترنے والی بات. بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. بے شک اللہ ایسا ہے کہ نہیں چھپتی ہے اس سے کوئی بھی چیز زمین اور آسمان کی. یہاں رک کے محاسبہ کریں آپ. کیا میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے؟ سوچے ذرا، اور اس کے بعد یعنی کہ غور و فکر کرے، کیا میرا عقیدہ ہے اس چیز پر؟ اللہ اکبر. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ذات پہ ذرا غور کرو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسی وہ چاہتا ہے، جیسی وہ چاہتا ہے. دیکھیے کبھی اپنی یا دوسروں کی صورت کو نہ برا نہ کہا کریں. اگر کسی نے برا کہا نا تو گویا نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اس نے اللہ کی بے عزتی کی. کیوں؟ صورت اللہ بناتا ہے. کیوں صورتیں انسان دیکھتا ہے، اور اس قدر جو ہے یعنی کہ اسپیشلی یہ عادت نا عورتوں کے اندر بہت ہوتی ہے، صورت دیکھنا. کہیں رشتہ دیکھنے جائیں گے تو صورت دیکھیں گے، آتے جاتے عورتوں پہ نظریں ڈالیں گے تو صورت دیکھیں گے. اس کا منہ ایسا ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کا ماتھا ایسا ہے، اس کا بال ایسا ہے، اس کے کان ایسے ہیں. اللہ کی پناہ. دیکھیے وہ جیسا بھی ہے، وہ جیسی بھی ہے، اس میں جو ہے اس کا کوئی دوش نہیں ہے. وہ اچھی ہے تو بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کی شکل آپ کو پسند نہیں آ رہی تو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے. تو ایسے تبصرے بند کر دیں، اس آیت کو یاد کر لیں. کبھی جی کرے نا کسی کا نام رکھنے کا یا کسی کا انہیں صورت پہ تبصرہ کرنے کا، اس آیت کو یاد کر لیں. اللہ کی ذات وہ ہے کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی زبردست حکمت والا ہے. وہ اللہ وہی ہے جس نے نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب، جس میں آیتیں ہیں احکام والی، اور جو جڑ ہے کتاب کی، اور دوسری آیتیں جو ہے متشابہ ہیں. اوکے، ملی جھولی متشابہ ہیں، جیسے جنت جہنم ہے. اور پھر اس کے بعد کچھ ایسی آیتیں جس پر لوگ عمل نہیں کرتے ہیں اور بلا وجہ ادھر ادھر اس کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں مشابہ آیت کی، اس میں سے جو وہ چاہتے ہیں. کیوں چاہنے کو؟ فتنہ چاہنے کو اور اس کی تعویل تلاش کرنے کو. حالانکہ نہیں کوئی جانتا ہے اس کی حقیقت کو مگر صرف اللہ ہی جانتا ہے. ہاں لیکن وہ لوگ جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمام آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نئی نصیحت قبول کرتے ہیں مگر عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. اور جب حکمت اللہ کی ایک ایک آیت کی، اللہ کی ایک ایک جو ہے وہ حکم کی حکمت جب سمجھ آ جاتی ہے تو بے تحاشا جو ہے اللہ کا بندہ کہہ پڑتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بڑے شعور کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں. اللہ اکبر. پڑھیں، سکھائیں اپنے بچوں کو تاکہ یہ دعائیں آپ کی نسلوں تک کام کرے. دیکھیے اور دیکھیے کہ یعنی کہ یقین کریں کہ دعا کریں، اے اللہ جس طرح تو نے اس رمضان میں یہ مجھے کتاب دے دی، تو نے مجھے اپنے کلام سے جوڑ دیا. اب رمضان گزرنے کے بعد ہمارے قدموں کو پیچھے نہ کرنا، جما کر رکھنا. کیونکہ دیکھیے زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہدایت ہوتی ہے، اور ہدایت آپ کو صرف اور صرف قرآن سے ملے گی. دیکھیے کہ انسان کو بن مانگے مال مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے، صحت مل جاتی ہے، جوانی مل جاتی ہے، سب مل جاتی ہے. ہدایت کبھی بھی بغیر مانگے نہیں ملتی. یہ اسی کو ملتی ہے جو اس کو مانگتا ہے. آپ دیکھیے کہ فار ایگزامپل آپ یہاں اس وقت جو بیٹھی ہیں، آپ نے قرآن کو لے کر بیٹھا ہے نا، تو کیوں بیٹھی ہیں آپ؟
کیونکہ آپ نے خواہش کی، آپ کے پاس گروپ کا لنک گیا، آپ نے اس کو جوائن کیا، آپ کے دل میں خواہش جاگی کہ بھائی کیا ہے. جو پچھلے 2 سال سے خیر سن رہی ہیں الحمدللہ، ان کو پتہ ہے کیا ہے دور قرآن، تھوڑا بہت جو ہے بریفنگ ہوئی گی اس کے اندر. لیکن آپ میں سے جو پہلی دفعہ سن رہی ہیں تو ان کے دل میں بھی تو خواہش آئی نا. دیٹس وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو آج سننے کی توفیق دی. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے اس پہ. چلے پھر ایک بار شعور کے ساتھ سارے لوگ یہ دعا پڑھ لیں. چلے پڑھے سب لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین کہتے شعور کے ساتھ سارے لوگ آمین کہتے ہیں. آمین آمین. اے ہمارے رب، نہیں تو ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو اس کے بعد جب تو نے ہدایت دے دی ہمیں، اور عطا کیجیے اپنے پاس سے رحمت، بے شک آپ ہی جو ہے وہ بہت عطا کرنے والے ہیں. اور ایک پیاری دعا، ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد. اے ہمارے رب، بے شک تو ہی جمع کرنے والا ہے تمام انسانوں کو ایسے ایک دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، یا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا ہے اپنے وعدے کو. اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت پر تو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو دیکھیے کہ یہ ان لوگوں کی دعا آئی کہ واقعی جو اللہ کی ہدایت کو فوراً لپک کر پکڑ لیتے ہیں. دیکھیے آپ کو ہر طریقے کے لوگ سماج میں ملیں گے، کچھ ایسے بھی ملیں گے جن کو آپ نے دعوت دی ہوگی. میں آپ سے بڑی اچھی امید رکھتی ہوں، آپ نے، مجھے امید ہے کہ کافی لوگوں کو آپ نے دعوت دی ہوگی. کچھ لوگوں نے آپ سے کہا ہوگا نو آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. نہیں بھائی کیا ضرورت ہے کرنے کی، میں تو ایسے ہی گھر میں ترجمہ پڑھ لیتی ہوں. دیکھیے پڑھنے سے کبھی ہدایت نہیں ملتی ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ قرآن کو پڑھتے رہو. بچپن سے ہم پڑھتے چلے آ رہے. قرآن کو سننے سے اور سمجھنے سے ہدایت ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرے اس کو سننے کی اور اس کو سمجھنے کی. مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری، ہرگز نہیں کام آئے گی انہیں ان کا مال اور نہ ہی ان کی اولاد اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے کچھ بھی. اور یہی لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے. ان کا حال ایسا ہوگا جیسے کہ آل فرعون کا حال ہوا اور ان سے پہلے کے لوگوں کا ہوا. کیوں بھائی؟ کیونکہ جھٹلا دیا انہوں نے ہماری آیتوں کو. پھر ہوا کیا؟ پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ بہت سخت پکڑ والا ہے. آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ضرور تم سب مغلوب ہو کر رہو گے اور تم سب جو ہے جمع کیا جاؤ گے جہنم کی طرف، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ. یقیناً تھی تمہارے لیے نشانی 2 فوجوں کے واقعے میں، جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا. ایک فوج جنگ کر رہی تھی اللہ کی راہ میں اور دوسری حق کے انکار کرنے والوں کی. وہ دیکھ رہے تھے انہیں اپنے سے دگنا کھلی آنکھوں سے، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی وہ چاہتا ہے. بے شک اس میں ضرور عبرت ہے اہل بصیرت سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے. اللہ اکبر. ان لوگوں نے جنہوں نے نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ بول رہے ان کی مال اور اولاد اللہ کے سامنے کچھ کام نہیں آئے گا. اکثر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک انسان اللہ کے راستے میں نہیں آ پاتا؟ یا تو مال رکاوٹ بنتا ہے یا اولاد رکاوٹ بنتی ہے. مرد کے لیے مال رکاوٹ بنتا ہے. کس طریقے سے؟ نہیں بھائی کماؤں گا نہیں تو کھلاؤں گا کیا، میرا بزنس کا گھاٹا ہوگا، نماز کے لیے جاؤں گا تو میرے کسٹمر آ گئے تو کیا ہوگا. اور اولاد کے کیسے؟ کبھی کبھی انسان اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے. اور عورتوں کا رونا کیا ہے؟ نہیں بابا میرا بچہ ہے، میں نہیں آ سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، نہیں میرے بچوں کو چھوڑ کے نہیں، بھائی میری آنکھوں کے سامنے سے تو ایک پل بھی میں ان کو دور نہیں کرتی، نہیں جا سکتی. یہ رونا ہے آج کے. دیکھیے آج کی مائیں اگر اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلے گی تو کل آپ کے بچے بھی نہیں نکلیں گے. کیوں نہیں سمجھتی عورتیں ان باتوں کو؟ اگر آپ نہیں بھی، چلو بھائی ٹھیک ہے کچھ ریسٹرکشن ہے کچھ ہے، تو کم سے کم یہ کوشش کریں آپ کہ کسی بھی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے اللہ کے راستے میں جڑے رہیں، اللہ کے کلام سے جڑے رہیں. کوشش کریں آپ لوگ.
کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ جڑنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کے غضب کا مستحق نہ بنائے اللہ کے واسطے. مزید یہاں پر جو ہے بات ہو گئی. اس کے بعد چلیں بات آگے جو بات ہوئی تھی آیت نمبر 13 میں، یہ اصل میں جو ہے وہ جنگ بدر کی بات ہے. اور ان تفسیر یہاں پہ بہت لمبا واقعہ ہے، میں تفسیر تو ابھی نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ میں سے جو انٹرسٹڈ ہے تفسیر سن لیں، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی جو آیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، زینت دے دی گئی، سجا دی گئی انسانوں کے لیے محبت من چاہی چیزوں کی. غور سے سنیے گا ذرا. عورتوں میں سے، اولادوں میں سے، اور خزانے ڈھیر لگے ہوئے سونے کے اور چاندی کے، اور گھوڑے سواریاں نشان زدہ برانڈڈ گاڑیوں سے، مویشی اور زمینوں سے، اور سارا ساز و سامان سے، صرف دنیا کی زندگی کا، اور اللہ کے پاس تو بہت بہترین ٹھکانہ ہے. دیکھیے یہاں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی میں نے ڈیکوریٹ کر دیا. سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. عورتوں سے اللہ نے زندگی کو جو ہے وہ عورتوں کی محبت بیٹھا دی. آج دیکھیے کہ مردوں میں کون ایسا ہوگا جس کو عورتیں پسند نہیں ہیں، جن کو بیٹے پسند نہیں ہیں، جن کو خزانے نہیں پسند ہیں. سب کو الحمدللہ پسند آتا ہے. تو یہاں پر اس آیت کو اس نظریے سے مت سوچیں آپ کہ مطلب عورتوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، بچوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، آپ جو ہے وہ خزانے جمع نہیں کر سکتی ہیں. نہیں، آپ برانڈڈ گاڑیاں یوز نہیں کر سکتی ہیں. نو، اس میں ایسا بالکل نہیں بولا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے دنیا کا ایک زینت بنا رکھا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. ہاں لیکن دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو یہ ساری چیزیں ملی ہے نا، اللہ کی پناہ کہ لوگوں کی سوچ کیا ہے پتہ ہے آپ کو. اگر کسی کو اللہ نے بہت سارا عیش و آرام دیا، ویری لگزریس لائف، دیکھنا اس کا حساب نا بہت تگڑا ہونے والا ہے. لوگوں کی سوچ بتا رہی ہوں آپ کو. اس کے سر پہ تو دیکھنا ایسا عذاب پڑے گا نا، یعنی سمجھ رہے ہو آپ کہ آج ہمارے سماج میں کسی ہم مالدار کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں اتنا زیادہ بدگمان ہو جاتے ہیں. نہیں، دیکھیے مال ہونا، دولت ہونا بری بات نہیں ہے. بس ایک چیز بری ہے کہ ان چیزوں کو آپ جو ہے جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، سب کچھ آپ جو ہے اللہ کی رضا کے ساتھ لے لے. بس سمجھو آپ، اور اپنی سوچ کو جو ہے ذرا صحیح کریں. مالدار کو دیکھیں تو دعا دے اس کو کہ اللہ تمہیں ان چیزوں کو اپنی رضا کے لیے استعمال کرنے والا بنا دے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ فار ایگزامپل، اگر ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فون جیسی نعمت مجھے دی، فری آف کاسٹ تو آیا نہیں، چلے مجھے کسی نے گفٹ دیا، ٹھیک ہے، ہمارے اسٹاف میں سے مجھے کسی نے دیا تھا یہ فون، مجھے گفٹ تقریباً 7-8 سال پہلے. اللہ جزائے خیر دے ان کو کہ ان کے لیے یہ چیز اللہ نے کتنی بڑی صدقہ جاریہ بنائی الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب اس کے پیچھے جو پیسے لگ رہے ہیں، اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میں لگا نہیں پاتی. یہ ہم آن لائن کلاس نہیں لے پاتے، میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہوتا، وہ بھی فری آف کاسٹ نہیں آیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس نیٹ نہیں ہوتا یا آپ کے پاس یہ میڈیا کا سورس نہیں ہوتا تو آپ بھی نہیں کر پاتی. آپ کے گھر میں اگر اطمینان سے آپ تو شاید آپ لوگ بیٹھی ہوں گے پنکھے کے نیچے، میں تو بالکل ایک کونا پکڑی ہوں گھر کا، نہ پنکھا نہ ہوا کچھ نہیں. آپ بیٹھی ہوں گے اپنے گھر میں مست بیڈ پہ یا اے سی میں یا پنکھے کے نیچے سو آن، اوکے. تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ وہ سب نہیں لگا پاتی. سمجھ رہے ہو آپ؟ یعنی چیزیں ہونا بری چیز نہیں ہے، اس کا غلط استعمال بری چیز ہے. آپ اس کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں. آج کے بعد سے اپنے دماغ سے سوچ نکال دیں. یقین کریں کہ ایک مالدار آدمی اتنا گلٹ فیل کرتا ہے اپنے آپ میں، ہائے میں مالدار ہوں تو لوگ پتہ نہیں مجھے اتنا بے دین یا پھر کیا کیا سمجھیں گے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر سے گلٹ کو نکال دیتے ہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ آپ جو دیکھیے یہ جو دور قرآن کا فائدہ اٹھا پا رہی ہیں تو اللہ نے آپ کو جو سہولتیں دی اسی سے اٹھا پا رہی ہیں نا، نہیں تو میں اور آپ نہیں اٹھا پاتے یہ دور قرآن کا بالکل بھی فائدہ. چلے ٹھیک ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ سب بہت صحیح ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ فار ایگزامپل کہ آپ میں سے جو لوگ دین ہمارے یہاں پہ جیسے کلاس میں کچھ سسٹر سے جو کلاس سے تھوڑی دور پر آتے ہیں، میں تو بھائی گورنمنٹ کی گاڑی میں جاتی ہوں مست بیٹھ کے،
تو بھائی اس میں بھی تو مجھے پیسہ لگتا ہے نا. اگر میرے پاس مال نہیں ہوتا تو میں اس سے بھی نہیں جا پاتی. لیکن کچھ لوگ اب سسٹر جو ٹو ویلر سے آتی ہیں یا کچھ ایسا, تو اگر ان کے پاس وہ نہیں ہوتا جو یہاں پر دیا گیا ہے نا, چلیے اس ٹائم میں تو نشان زدہ گھوڑے, آج کے ٹائم پہ برانڈیڈ گاڑیاں آپ لے لیں, کوئی بری بات نہیں ہے برانڈیڈ گاڑیاں رکھنا, اللہ تعالیٰ بول رہے رکھ سکتے ہو, لیکن اس سے صرف گھومنا پھرنا یا شاپنگ کرنا یا غلط استعمال کرنا یہی نہیں ہونا چاہیے. اس کو اللہ کے کام کے لیے بھی لگائیں, اس سے کچھ نہ کچھ تو دین کا کام بھی لیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ آپ کو اللہ نے عورت دی ہے تو آپ اس عورت کو دین کے لیے لگائیں. آپ کو اللہ نے اولاد دی تو اس اولاد کو دین کے لیے لگائیں. آپ کو اللہ نے اگر خزانے دیے تو اس کا زکوٰۃ ادا کریں, اس کو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ ساری باتیں یہاں پہ بولی جا رہی ہے. اس کو رکھنا اور اس پر صرف یعنی سانپ بن کے بیٹھے رہنا, نہیں بھائی میں گھر سے گئی تو چوری ہو جانا ہے سارا, یہ وہ عورتوں کی سوچ ہوتی ہے, تو نکال دیں ان سوچ کو اپنے دماغ سے. مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ساری چیزیں ٹھیک ہے, لیکن اسی میں دنیا والے گھر کر نہ رہ جائیں, بلکہ واللہ عندہ حسن مآب. سبحان اللہ. اور اللہ ہی اسی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آیت کے آخر میں بتا رہے ہیں, اے میرے بندے یہ ساری چیزیں میں نے تیری سہولت کے لیے دی ہے, تو اسی میں لگ کر نہ رہ جائے. میں نے تجھے اس کو یوز کرنے کا مقصد یعنی زندگی کا تیرا مقصد اسی لیے نہیں بھیجا کہ تو انہی چیزوں میں کھو کر رہ جائے. تجھے ایک دن میرے پاس پلٹ کے آنا ہے. میرے پاس بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے, اور وہ ٹھکانہ کس کو ملے گا دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آیت نمبر 15 دیکھیں, آپ کہہ دیں کیا میں خبر دوں تم کو. چلے آپ بھی سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زبانی؟ چلے بھائی تیار ہے تو سن لیں آپ بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخیر من ذالکم, ان چیزوں سے بھی زیادہ بہتر چیز کے بارے میں بتاؤں. آپ کہہ دیں یا اللہ بتائیے, ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں. ہاں لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہے. ہاں اب آپ کا موڈ آف ہو جائے گا, وہ سب کے لیے نہیں ہے. للذین اتقوا عند ربہم, یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں, اپنے رب سے جو ہے وہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ ایسے باغات ہے, ایسی جنتیں ہیں جاری ہے جن کے نیچے سے نہریں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں خالدین فیہا, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. دیکھیے ذرا, دنیا کا مال آپ لگا کے گھومنے پھرنے جاتے ہیں, پیکج لیتے جاتے, مجھے تو خیر اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں, ہالیڈیز کا پیکج ہے آل دس, تو جو لوگ جاتے ہیں خیر انہیں زیادہ اچھا پتا ہوگا. جاتے مست موج مستی ہفتہ 15 دن کر کے آنے کے بعد پھر وہی ڈیلی کے جھمیلے میں پڑ جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں جب دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ دنیا کا مال تم لگاؤ گے, ہفتہ 15 دن کا پیکج لے کے آؤ گے, دونہ فیہا ملے گا. اکثر کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے نا تم تھکتی نہیں ہو, پورا دن کام کرتے رہتی ہے. میں نے کہا کیا کروں, مجھے وہ خالدون فیہا چاہیے. جب وہ ورڈ میرے ذہن میں آتا ہے تو یہ آیت مجھے تھکنے نہیں دیتی ہے الحمدللہ. تو خالدون فیہا چاہیے نا, تو وہاں دیکھیے جنت میں کوئی تھکان نہیں ہے, کام ہی کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی تو افسوس ہوتا ہے, ہائے اللہ جنت میں نہ پڑھنا پڑھانا ہوگا, نہ قرآن کی تفسیر ہوگی, نہ ایسا دور قرآن ہوگا, نہ کلاس آنا جانا ہوگا, کریں گے کیا وہاں پر؟ وہاں مزے کریں گے. دیکھیے کچھ زندگی ہے, آج ہماری جو بھی ایج ہو گئی ہے نا 30+ تو الحمدللہ ہم میں سے سب ہوں گے, اللہ کا شکر ہے میں بھی 30+ ہوں الحمدللہ. کتنی زندگی بھی ڈونٹ نو, کب چلے جائیں دنیا سے پتہ نہیں ہے. سوچے ذرا کیا کیا ہے, اس پر غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تھکا لو یہاں پہ اپنے آپ کو, آرام وہاں پہ کرنا ہے. مجھ سے کہتے ہیں لوگ آرام کر لیا کرو, میں نے کہا مجھے نہیں لگتا میں یہاں دنیا میں آرام کر پاؤں گی. قبر میں جاؤں گی بہت سکون والا آرام کروں گی وہاں پہ, اب مجھے قبر کا آرام چاہیے, اس لیے میں یہاں آرام نہیں کرتی ہوں. الحمدللہ کہ اللہ نے اپنے دین میں لگا کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اکیلے نہیں جاؤ گے, ڈونٹ وری. دنیا میں تم ہفتے مہینے بھر کے پیکج پہ جاتے ہو, اکیلے نہیں جاتے ہو نا, رہتا ہے نا تمہارا جوڑا ساتھ میں, تو تمہارے ساتھ وہاں پہ وہ ازواج مطہرہ بھی رہیں گے. الحمدللہ. فرسٹ تھنگ خالدون فیہا والی جنت ملے گی. سیکنڈ تھنگ تمہارا جوڑا بھی تمہارے ساتھ جائے گا, اور ایسا ویسا جوڑا نہیں, پاکیزہ جوڑا. سبحان اللہ. اللہم تجعلنا منہم, اللہ سے دعا کر رہے اللہ ایسے لوگوں میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پاک جوڑے ہوں گے, کوئی گندگی نہیں ہوگی, کسی طریقے کی نہ دل میں برائی ہوگی, نہ بغض ہوگا, نہ غصہ ہوگا, ایک دم اچھی جوڑی تمہیں وہاں ملے گی. اینڈ نمبر 3 سب سے بڑھ کر ورضوان من اللہ, اور اللہ کی طرف سے رضا مندی ہوگی. دیکھیے
کیوں اللہ کی طرف سے رضامندی ہوگی؟ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے جنتیوں سے، اے جنتیوں آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیوں ایسا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بولیں گے یہ میرے وہ بندے جنہوں نے میری رضا کی زندگی دنیا میں گزاری، اور جو لوگ اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں نا، آخرت میں اللہ ان سے کہیں گے آج میں تم سے جو ہے ناراض ہوں اور کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گا۔ استغفر اللہ، واللہ بصیر العباد، اور اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ غور و فکر کریں۔ میں پڑھتی ہوں نا تو میں سوچتی ہوں اے یہ اللہ نے کیوں کہہ دیا ادھر کہ بھائی میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں، یا مجھے اور آپ کو میسج دیا جا رہا ہے اپنی فکر کرو، دوسروں کی ٹوہ میں مت لگے رہو کہ بھائی وہ کیا کرتی ہے، وہ کیا نہیں کر رہی ہے، وہ جنت میں جانے والے کام کر رہی کیا نہیں کر رہی، خود کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے میں دیکھ رہا ہوں نا اپنے بندوں کو، تم خود کو دیکھو۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد دیکھیے کہ ان لوگوں کی دعا کیا ہوتی ہے۔ الذین یقولون، ایسے لوگ جو دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے، پھر بخش دیجیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور بچا لیجیے ہمیں جہنم کے آگ سے۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھیں ایک سمجھدار اللہ کا بندہ صرف اور صرف مغفرت نہیں مانگتا ہے، بلکہ وہ مغفرت کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ مغفرت کے ساتھ ساتھ جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی دعا کرتا ہے۔ یہ عقل مند انسان ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاحسان، صبر کرتے رہنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی قول اور فعل میں سچے ہوتے ہیں۔ جو منہ سے کہتے ہیں نا عمل وہی کرتے ہیں، ایسا نہیں منہ پہ کچھ عمل کچھ، ایسا نہیں۔ اور وہ فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ دوسرے کی ضرورت پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والے ہوتے ہیں سحری کے وقت۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ نے ہمیں یہ میسج دیا ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کیا میسج دے رہے ہیں ہمیں یہاں پر، ہے نا، یہ کہ مال اور مکان میں نہ رہ جاؤ تم جو ہے، اللہ تعالیٰ میسج دے رہے کہ مال اور مکان میں نہ رہ جاؤ، کیونکہ جا کے تیری طرف جو ہے، یعنی کہ جب انسان یہاں سے جائے گا ظرف مکان اور بھی اس کے باقی ہے، صرف یہاں کے مال اور مکان میں تم جو ہے اپنے آپ کو کھو کر مت رہ جاؤ، اور بہت سارے ظرف اور مکان جو ہے وہ باقی ہے۔ دیکھیے کہ الحمدللہ کی دنیا میں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے نا، جو بھی چیزیں تو اسی میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اسی میں کھو کر نہ رہ جائے۔ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اسی میں کھو جانے سے انسان مقصد کو بھول جاتا ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ انشاءاللہ اس مقصد کو ہم جو ہے وہ دیکھیں گے اسی میں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائمۃ بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ حیرت ہوئی اس آیت کو بھی پڑھ کر سمجھ کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی توحید کی گواہی پہلے خود دے رہے ہیں۔ گواہ ہے اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، علم والے بھی یہی گواہی دیتے۔ کون سے علم والے؟ جو انصاف پر قائم ہیں۔ کیا گواہی دیتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود، صرف اللہ ہی زبردست حکمت والا وہی معبود ہے۔